अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की पाक हिफाजत में होंगे। खुदा हम सभी को अपनी पाक हिफाजत में रखे। सब बच्चों बड़ों की जो है खैर वो सभी अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व मान में रहें। इस वक्त मैं बात करने लगी हूँ ज़हीर गैंग के बारे में। 33 लोग हैं जो अरेस्ट हैं, जो अरेस्ट हो चुके हैं। अभी वो गैंग नहीं है। मेरा तो ख्याल है गैंग 4 बंदों का भी हो सकता है, 6 बंदों का भी हो सकता है। एक जैसे ख्यालात रखने वाले लोग एक टोला और एक गैंग हो सकते हैं। आप लोगों को ये बात पता ही नहीं चली। आप लोगों को सारों के सोचे और ख्यालात एक ही हैं कि एक माइनर को उसके घर से निकालना, एक माइनर को घर से निकालने के बाद फिर उसको ये एहसास दिलाना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और काम ऐसा पक्का करते हैं कोई कि काफ़ी अर्सा वो चलता रहे वही सिलसिला। आप थोड़ी सी आप में हया होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए बात करने से पहले कि आप अपनी उम्र देखें और अपनी बातें देखें। ठीक है, आप औलाद वाली हैं। खुदा पता नहीं किस तरीके से आपको इन गुनाहों की सज़ा देगा। अब मैं उस बेटी से बात करना चाहती हूँ जो हमारी बच्ची को वर्गलाया गया है और इस गैंग ने उसकी ब्रेन वॉशिंग की है। जबकि मतलब जिस हाल के बच्ची हर वीडियो में भी हो सकता है बहुत सारी वीडियोस वो ना भी देखती हो। जैसे मैंने बहुत अरसे से अपने चैनल पे मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन जब से ये जो हमारी बेटी है छोटी माइनर जो है, जब से इसका किस्सा हुआ तो तब भी शायद मैं ना डालती, लेकिन जब से इस बच्ची के फादर के बारे में बात होनी शुरू हुई, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं उनके बारे में कि मुझे बड़ी ही शर्म आई और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर हम ये केस जीत ना सके तो सारे माँ बाप का एतमाद अपने बच्चों से उठ जाएगा। कैसे गैर लोग जिनसे कोई तल्लुक़ ना वास्ता, आप एक अलग शहर में रहते थे, ठीक है, अब वो आपके बारे में, आपके फादर के बारे में क्या क्या बातें करें, ये आपने सुनी है कभी? जी है, इन बातों को आपने कभी गौर से सुना है? कभी वो कहते हैं कि इसके फादर के मुंह पे वो अपनी बेटी थूकती भी नहीं है, उसकी बेटी अपने फादर के मुंह पे थूकना भी नहीं चाहती। आप यकीन करो कि जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ी बेचैनी सी हुई कि यार हम माँ बाप किस तरह के माँ बाप हैं कि अगर हम अपनी बात को औलाद को किसी बात से मना करते हैं या अपनी औलाद का पीछा करते हैं तो हमारे बच्चों के बारे में ये बात मशहूर कर दी जाती है कि वो हमारे मुंह पे थूकना भी नहीं चाहते। फिर एक मौके पे ये कहा गया कि उसको 100 जूते मार कर और एक गिनना चाहिए। और जो इंसान इस गंदे गैंग को हेटर हैं, जो भी इस गैंग को अच्छा नहीं समझते, जो दूसरों की माइनर बेटियों को बाहर निकालने के बाद और फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, और 33 लोग इनके अरेस्ट भी हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो तमाम उन नेक लोगों के बारे में जो इज़्ज़त के रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनके बारे में अपनी अपनी राय इस तरीके से दे रहे हैं कि उनकी बेटी उनके मुंह पे थूकना नहीं चाहती, उनकी बेटी के बाप को 100 जूते मारकर एक गिनना चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं हमारे सामने, ये तो आप कैमरा के सामने आके हमारे सामने आके कह रहे हैं। तो एक और बात एक लड़की ने कही इस माइनर बच्ची के बाप के बारे में कि वो उस जलील आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक आदमी को जलील कहा जा रहा है। मैंने अभी तक इतना ही उनकी तारीफ़ें सुनी हैं इस गैंग के मुंह से, और इनकी आप दीदा दलेरी देखें, इनको ये शर्म भी नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उसके जज्बात को भी नहीं समझ रहे, एक बाप के जज्बात क्या हैं, एक माँ के जज्बात क्या हैं, उसकी छोटी बहनें या इर्द गिर्द के सराउंडिंग के लोग उस बाप का उस वक़्त
ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نفسیاتی بندہ ہے, وہ اس کو نفسیات کے ڈاکٹر سے چیک کرانا چاہیے. یہ جب ساری باتیں آپ کسی کو یہ کہتے ہیں, اس کی بیٹی اس کے منہ پر تھوکنا نہیں چاہتی, وہ ایک ذلیل آدمی ہے اور 100 جوتے مار کے اس کو ایک گننا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ نارمل رہ جاتا ہے, وہ ایک نارمل انسان رہے گا؟ پھر شرم آنی چاہیے ہم سبھی لوگوں کو. یہ جو دوسرا ٹولہ ایک گینگ ہے جو کہ ان کا سہولت کار بھی ہے, جو لڑکیاں اغوا کر کے تو یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مائنر بچیوں کو بھی کیسے ایڈلٹ بنانے کے بعد اور پھر اس کے کئی ایسے شکنجہ میں پھنسا دیتے ہیں کہ پھر کئی گلیوں سے گزر کے آپ کو کہیں پہنچنا پڑے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس وقت شام کا وقت ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کر, یہ کیس جتا دے تاکہ ماں باپ کے دلوں کو سکون آئے. اور یہ کس قدر اس باپ کے لیے بیماری کا باعث ہیں یہ باتیں, اس ماں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے اور تمام ماں باپ کے لیے جو اور دیکھ رہے ہیں میرے جیسے ماں باپ, کہ خدا نہ خواستہ میں بھی بیٹیوں والی ہوں, خدا نہ خواستہ میری کوئی بیٹی اس طرح کی حرکت کر لیتی ہے, چاہے وہ بالغ ہی ہو, اور بعد میں تو جاؤں گی اس کے پیچھے, میں تو ضرور جاؤں گی. حالانکہ ایک بندے نے یہ بھی کہا کہ ایسیاں کڑیاں نوں تے پھڑ کے تے غیرت دے نام تے قتل کر دینا چاہیے. اگر یہی بات ہے تو آپ پڑھے لکھے کیوں ہیں, آپ نے پڑھائی کیوں کی ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر یہ سارے قانون, یہ ریاست کے قانون, یہ سب کچھ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی باتیں کرنی تھیں کہ لڑکیوں کو کہنا تھا کہ جی اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا جی مر گئی ہے میرے والوں, یا لے آ کے پھر انہوں مار دیتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے رتبہ جو خدا نے آپ کو, جو عزت, جو رتبہ آپ کو دیا ہے, اور وہ جو ایک دوسری لڑکی ہے اس کو بھی خدا نے جو رسپیکٹ دی ہے, میں اس کا آنر کرتی تھی. لیکن جب سے میں نے آپ لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں نا, تو میں نے یہ سوچا یہ لوگ سامنے آ کے کیمرہ پہ بیٹھ کے یہ اس بھائی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ پیچھے کیا کیا کاروائیاں نہیں کرتے ہوں گے. اب بچی کو بجائے سمجھانے کے, بجائے اس کے کہ آپ کوئی اچھی ایسی باتیں کریں جو تلخ باتیں نہ ہوں, ایک باپ کے اور ماں کے دل پہ اور زیادہ زخم نہ لگانے کی بجائے آپ تو کر رہے ہو کہ ان کے زخموں پر مرچی ڈالنے کا کام کر رہے ہو. آپ کا بس نہیں چل رہا کہ ان کو گولی مروا دو کسی سے. کبھی آپ کہہ رہے ہو کہ بیٹی کو چھوڑ دیں, اس لیے چھوڑ دیں کہ اگر وہ چلی گئی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے, وہ تو باپ تو لا کے مار دیتے ہیں ایسی بیٹیوں کو. پتہ نہیں آپ کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہے ہو, ایک بات. دوسری بات ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جب ہم کوئی حرکت غلط کر رہے ہوتے ہیں صرف دیکھنے والا ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ غلط کہاں ہیں, خود نہیں آپ کو پتہ چلتا, کیونکہ آپ نے ایک غلط قدم اٹھایا, ایک جھوٹ کے بعد 100 جھوٹ, اور ایک غلط قدم کے بعد بہت سارے قدم. اب آپ لوگوں نے جو ایک گینگ کا ساتھ دیا ہے, باوجود کہ وہ غلط لوگ ہیں اور 33 لوگ ان کے اریسٹ ہیں, وہ ایک منظم گروہ ہے. وہ اس لیے منظم گروہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں لے کے بچی کو گھوم رہے تھے, اور سارے لوگ ان کے ہم خیال ہی تھے, سارے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے کسی کی مائنر بیبی کو, مائنر بچی کو لے کے گھومنا, لے کے جگہ پہ جانا, سارے ان کو شیلٹر دے رہے تھے. ان کو کہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. سبھی کے گھر مائیں بہنیں کوئی بھی نہیں تھی, کسی کو یہ شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کتنا ماں باپ رو پیٹ رہے ہیں. اور اب اس گینگ کی جو مجھے سرگرائیں کہنا چاہیے کہ جو وہ ہیں وہ بول رہی ہیں کہ جی ہم پہلے, آپ لوگ ابھی آپ کے بیٹے پکڑے گئے تو کیسے رونے لگ گئے ہے نا, کیسے زار رو رہے ہو. تو جب 1.5 مہینہ آپ لوگ چھپ کے اپنے سارے جو سہولت کار تھے, آپ کے 33 جو لوگ تھے جو آپ کے سہولت کار تھے, جو آپ کے ہم خیال تھے, ابھی آپ گینگ نہیں ہیں. میرے گھر کے تو لوگوں کو اگر میں جا کے یہ کہوں کہ میرا بیٹا ایک لڑکی بھگا کے لے کے آیا ہے تو اس کو رکھنا گھر میں تو 100 جوتے مجھے ماریں گے اور 100 پھٹکارے مجھے ڈالیں گے کہ ان کو گالیاں دے رہی ہے الٹا. ڈوب کا مرنے کا مقام تو آپ کا اپنے لیے, تو گالیاں دوسروں کو نکلوا رہے ہیں. یہ کہاں سے آپ کی تربیت ہوئی ہے, کس جگہ سے تربیت لی ہے آپ نے؟ یہ کوئی خاص تربیت ہے جس میں جن بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے اسی کو آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو؟
کس لیے ان کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی اولاد کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہ سبق دے رہے ہیں ماں باپ کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی تو اولاد والے ہی ہوں گے سارے. اور وہ جو ایک اور لڑکی بہت باتیں کرتی ہے، اس کی بھی نیولی میرڈ، ابھی نیولی ہے، اولڈلی میرڈ بھی ہوئی جانا ہے، تو پھر بچے نہیں ہوئیں گے کیا؟ پھر خدا نہ خاصا ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر ایسے ہی فٹے منہ کر کے لوگ تجھے کہا کریں گے تو پھر اچھا لگے گا تمہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اتنا کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا ہائی ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھائی پتہ نہیں کہاں سے کون سی میں کہتی ہوں اکیڈمی سے تربیت حاصل کی ہے کہ بدتمیزی کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کا فل لیول ہائی ہے، کانفیڈنس لیول. اس کے بعد بھی اگلے دن ویسے ہی کھی کرتے آ جاتے ہیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ سبھی لوگ تم لوگوں کو گالیاں ڈالتے ہیں، پھٹکارے کرتے ہیں، اتنی لانتیں بھیجتے تم لوگوں پہ. شرم نہیں آتی تم لوگ؟ میں بھی شیطان کی پاور زیادہ ہے تو تم لوگوں کی کھلی چھٹی ہوئی ہے نا. نوٹ کی پاور زیادہ ہے، شیطان کی پاور زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سمجھو کہ تم لوگ کبھی پکڑ میں نہیں آؤ گے. بڑی پکڑ مضبوط ہے خدا کی. ایسا اشر ہوگا نا تم لوگوں کا، یاد کرو گے کبھی جتنی تم لوگ اس کے فادر کو گالیاں دیتے ہو. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. یہ آج تم لوگ بڑے عروج پہ ہو، کما رہے ہو 4 پیسے، ہے نا، تو بڑا چینلز پہ بیٹھ کے نا تم لوگ اپنا ایک ٹی وی چینل بناؤ، اور سارے جتنے کوئی گندے لوگ برے لوگ ہوں گے نا، سارے تم ہی لوگوں کو ہائر کیا کریں گے ان کاموں کے لیے. اپنا ایک الگ سے چینل بنا لو، اس میں یہی کام کیا کرو سارا دن بیٹھ کے نا، جس میں بہت خوشی ملے گی تم لوگوں کو. پھر ایک ہی دن تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارے ہی ٹی وی پہ لوگ تمہارا حال بھی دیکھیں گے. اور خدا کرے، آمین ثم آمین،